أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصوم جنۃ من النار صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، آج کے درس میں ہم 7ویں چیز ڈسکس کریں گے جو روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے درس میں ہم 6 چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ ایسی امور انجام دینا، ایسی اشیاء، وہ چیزیں جن سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ 6 چیزیں ہم پہلے سابقہ دروس میں بتا چکے ہیں اور ان کے احکام مفصل بیان کیے جا چکے ہیں۔ اجمالاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ چیزیں جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ کھانا پینا ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ ہے جمع کرنا، تیسرے نمبر پہ استمنا، اور چوتھی چیز جو ہے جو روزے کو باطل کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ غبار کو حلق تک پہنچانا، اور 6ٹھی چیز ہے سر کو پانی میں ڈبونا۔ ان 6 چیزوں کے جو احکام ہیں یہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان کے مفصل بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ 7ویں نمبر کی جو چیز ہے وہ ہے صبح صادق تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت پر باقی رہنا۔ تو اس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 1613 میں، اگر مجنب شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر صبح صادق تک غسل نہ کرے، یعنی وہ شخص جو حالت جنابت میں ہے اور وہ جان بوجھ کر صبح صادق تک غسل جنابت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اور جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو اور جان بوجھ کر تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ بھی باطل ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی قضا کا حکم بعد میں آئے گا، یعنی روزہ ان کا باطل ہے اور ان کے قضا کا حکم بعد میں آئے گا، یعنی روزہ باطل ہے تو اس روزے کی وہ بعد میں قضا کرے گا۔ جہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک شخص کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پانی سے غسل کرے اور اس نے صبح صادق تک جنابت کی حالت میں تھا، غسل نہیں کیا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا اوپر جو ہے جس کا وظیفہ شرعی یہ ہے کہ اس کے اوپر تیمم واجب ہے، یعنی پانی اس کے لیے مضر ہے کسی وجہ سے، تو اگر وہ تیمم نہ کرے، اس کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ اذان صبح سے پہلے تیمم کر لیتا، تو اگر وہ تیمم بھی نہیں کرتا تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ باطل ہے، اور اس روزے کی قضا کا حکم جو ہے وہ آنے والے مسائل میں وہ ذکر کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1614، اگر مجنب شخص ماہ رمضان کے روزوں اور ان کی قضا کے علاوہ ان واجب روزوں میں جن کا وقت ماہ رمضان کے روزوں کی طرح معین ہے جان بوجھ کر صبح صادق تک غسل نہ کرے تو اظہر یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ ایک بعین ہی روزے جو ہیں، مثلا ابھی ماہ رمضان ہے تو یہ بعین ہی روزے فرض ہیں، انسان کے اوپر واجب ہیں،
ایک مرتبہ جو ہے ان روزوں کی قضا ہے جو رمضان المبارک کے بعد میں انجام دی جائے گی، ان کے قضا روزے رکھے جائیں گے، وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی دوسرے واجب معین روزے ہیں یا دوسرے روزے ہیں جو معین وقت پر ہیں، مثلا کوئی انسان جو ہے منت مانتا ہے کہ میں روز جمعہ کو روزہ رکھوں گا، یا اس طرح کا کوئی دوسرے جو ہے کوئی نظر کر لیتا ہے، یا اس طرح کے جو دوسرے روزے ہیں انسان کے لیے، اگر ان میں جان بوجھ کر صبح صادق تک غسل نہیں کرتا تو اس کا روزہ صحیح ہے، یہ اظہر ہے۔ یہ سماحت الشیخ کا فتویٰ ہے کہ اظہر یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلے مسئلہ میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی کسی رات میں جنب ہو جائے تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ ایک شخص حالت جنابت میں تھا اور اس نے عمدن جو ہے غسل جنابت نہیں کیا اور وقت تنگ ہو گیا ہے اور اتنا وقت اس کے پاس نہیں بچا کہ وہ غسل کر سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ تیمم کرے اور تیمم کرنے کے بعد وہ روزے کی نیت کرے، روزہ رکھے اور اس روزہ کی بعد میں قضا بجا لائے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں اگر مجنب ماہ رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو اسے چاہیے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اسے چاہیے کہ اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ حالت جنابت میں تھا، مگر اسے یہ علم نہ ہو کہ 3 دن حالت جنابت میں رہا یا 4 دن، تو 3 دن کے روزوں کی قضا کرے۔ اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ حالت مجنب ہوا ماہ رمضان المبارک میں، لیکن بھول گیا کہ اس کے اوپر جو ہے غسل جنابت فرض ہوا تھا، واجب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اسے دوسرے دن یاد آئے یا 2-3 دن کے بعد یاد آئے کہ وہ تو حالت جنابت میں تھا اور غسل کرنا بھول گیا، تو ان دنوں میں جتنے دن وہ روزے رکھتا رہا ہے حالت جنابت میں اور بھولے ہوئے اس نے روزے رکھے ہیں، تو اس صورت میں جتنے دن وہ حالت جنابت میں روزے رکھتا رہا ہے تو ان روزوں کی بعد میں قضا کرے گا۔ اگر یہ ہو اس کو یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ 3 دن حالت جنابت میں رہا ہے یا 4 دن، تو اس صورت میں وہ عقل پر بنا رکھتے ہوئے 3 دن کے روزوں کی قضا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1617 میں فرماتے ہیں اگر ایک شخص اپنے آپ کو جنب کر لے جس کے پاس ماہ رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ ایک شخص اس وقت جو ہے اپنے آپ کو مجنب کر رہا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ اب میرے پاس نہ تو غسل کا وقت ہے اور نہ ہی تیمم کرنے کا وقت ہے، اور روزے کے سحری کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے اور امساک کا ٹائم ہو گیا ہے یا اذان صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے۔ اب روزہ باطل ہے تو آگے صرف روزہ باطل ہے یا اس کے کفارہ بھی ادا کرے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا بھی کرے گا اور دونوں قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا، یعنی اس کے اوپر 2 چیزیں واجب ہو گئی ہیں، ایک تو اس روزے کی قضا بھی واجب ہے اور اس روزے کا کفارہ بھی واجب ہو گیا ہے۔ کفارے کا ذکر انشاءاللہ آگے والے دروس میں آئے گا کہ 3 کفارے ہیں، ایک اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے یا اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے
تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، اور اگر 60 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 2 مہینے مسلسل جو ہے لگاتار وہ روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے، انشاءاللہ اس کا تفصیلی جو جائزہ ہے وہ آگے دروس میں، آنے والے دروس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1618، اگر روزہ دار یہ جاننے کی جستجو کرے کہ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں، اور گمان کرے کہ اس کے پاس غسل کے اندازے کے مطابق وقت ہے، اور اپنے آپ کو جنب کر لے، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ وقت تنگ تھا اور تیمم کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر بغیر جستجو کے گمان کرے کہ اس کے پاس وقت ہے اور اپنے آپ کو جنب کرے، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ وقت تنگ تھا اور تیمم کر کے روزہ رکھے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔ یعنی وہ اس دن جو ہے اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ روزہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس دن کے روزے کی بعد میں قضا بھی کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1619، جو شخص ماہ رمضان المبارک کی کسی رات مجنب ہوا ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح صادق تک بیدار نہ ہوگا، اسے بغیر غسل کیے نہیں سونا چاہیے، اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے سو جائے اور صبح صادق تک بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہیں۔ تو واضح مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجنب ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کیے بغیر نہ سوئے۔ اگر کوئی شخص سو جاتا ہے اور صبح صادق تک بیدار نہیں ہوتا تو اس دن کا روزہ باطل ہوگا، اور اس پر جو ہے اس روزے کی قضا بھی اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1620، جب مجنب ماہ رمضان المبارک کی رات میں سو کر جاگ اٹھے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر اس کی عادت بیدار ہونے کی نہ ہو اور غسل سے پہلے نہ سوئے، اگرچہ اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جائے گا۔ یعنی اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجنب ہوا ہے اور رات کو سو گیا ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر اس کی عادت بیدار ہونے کی نہ ہو تو غسل سے پہلے اسے دوبارہ نہیں سونا چاہیے، اگرچہ اسے اس بات کا احتمال ہی کیوں نہ ہو، گمان ہی کیوں نہ ہو کہ وہ صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو غسل کیے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ اس مسئلہ میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے والے مسئلہ میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں مجنب ہوا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ اگر سو گیا تو صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جائے گا، تو اگر اس کا مصمم ارادہ ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سو جائے اور صبح صادق تک سوتا رہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے بیدار ہونے کا عادی ہو اور اس کے بیدار ہونے کا احتمال بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اس مسئلے میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجنب ہوا ہے اور وہ سو گیا ہے اور اسے یقین ہے اور اس کا مصمم ارادہ ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے بیدار ہو کر غسل کرے گا، اور اس ارادے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے اور صبح صادق تک سوتا رہتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے بیدار ہونے کا عادی ہو اور اس کے بعد بیدار ہونے کا احتمال بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1622 میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی کسی رات میں جنب ہوا اور اسے علم ہو یا احتمال ہو کہ اگر سو گیا تو صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جائے گا،
اور اگر وہ اس بات سے غافل ہو کہ بیدار ہونے کے بعد اسے غسل کرنا چاہیے تو اس صورت میں جب کہ وہ سو جائے اور صبح صادق تک سویا رہے، بنا بر احتیاط اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے، تو اس دن کے روزے کی قضا اس پر واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 1623 میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں جنب ہوا اور اسے یقین ہو یا احتمال ہو اس بات کا کہ اگر وہ سو گیا تو صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور اگر وہ بیدار ہونے کے بعد غسل نہ کرنا چاہتا ہو یا کشمکش میں ہو کہ غسل کرے یا نہ کرے، تو اس صورت میں جب کہ وہ سو جائے اور بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور قضا اور کفارہ اس کے لیے لازم ہے، یعنی وہ اس دن کے روزے کی قضا بھی کرے گا اور اس کا کفارہ بھی اس کے لیے دینا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 1624 میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اسے یقین ہو، اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور وہ مصمم ارادہ بھی رکھتا ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا، تو اگر دوبارہ سو جائے اور صبح صادق تک بیدار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری دفعہ سو جائے اور صبح صادق تک بیدار نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ روزہ کی قضا بھی کرے اور احتیاط مستحب کی بنا پر کفارہ بھی دے، یعنی اس صورت میں وہ روزے کی قضا بھی کرے گا اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس روزے کا کفارہ بھی، اس دن کے روزے کا کفارہ بھی دے گا، کیونکہ وہ تیسری دفعہ سو گیا ہے اور وہ صبح صادق تک بیدار نہیں ہوا اور اس نے کشمکش کا شکار رہا ہے کہ وہ غسل کرے یا نہ کرے، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزے کی قضا بھی کرے گا اور احتیاط مستحب کی بنا پر اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1625 میں فرماتے ہیں جب انسان کو نیند میں احتلام ہو جائے تو پہلی بار، دوسری اور تیسری نیند سے مراد وہ نیند ہے جو انسان احتلام سے جاگنے کے بعد سوئے، لیکن وہ نیند جس میں احتلام ہوا ہو پہلی نیند شمار نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو ہے سماحت شیخ نیند کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ نیند میں احتلام ہو جائے تو پہلی بار، دوسری اور تیسری نیند سے مراد جو ہے وہ نیند ہے جو انسان احتلام سے جاگنے کے بعد سوئے، لیکن وہ نیند جس میں احتلام ہوا ہو پہلی نیند شمار نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں اگر کوئی روزہ دار کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس پر فوراً غسل کرنا واجب نہیں، اگرچہ جلدی غسل کرنا بہتر ہے، یعنی اگر انسان صبح کی نماز پڑھ کے سویا ہے اور اسے احتلام ہو گیا ہے روزہ دار کو، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ فوراً اٹھ کر وہ غسل کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ فوراً غسل انجام دے۔ مسئلہ نمبر 1627 میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں صبح صادق کے بعد جاگے اور یہ دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو اگرچہ اسے معلوم ہو کہ یہ احتلام صبح صادق سے پہلے ہوا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔